اس نے کچھ کر دیا تو کیا؟ میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے، ایسی زرہ دی ہے، تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے۔ زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ جب وہ پہن کر کے آدمی میدان، ہر بہادر و کمزور و زرہ پہن کے میدان میں آتا، جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے، تلوار اس پر اثر نہیں کرتے، اس کو زرہ کہتے لوہے کا۔ حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے۔ 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو۔ اپنی طرف سے نہیں، میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں، کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے چٹنی کرنے کی ضرورت نہیں، بس حضور نے تمہیں بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا۔ ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا، ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر، ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر۔ باوضو رہو، لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی؟ برا مت ماننا، تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے۔ تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا زیادہ تر۔ اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائیں نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو، وضو نہیں کرتے۔ جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائیں تو آپ ناکام ہوں گے، جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں؟ کمپیوٹر سیکھانا وضو بھی سیکھ لیتے، موبائل چلانا سیکھانا تو غسل بھی سیکھ لیتے، کم سے کم پاک تو رہتے۔ 3 بچوں کے باپ ہو گئے، غسل وضو نہیں آتا۔ 3 بچوں کی مائیں ہو گئی، وضو سیکھا نہیں۔ ہر ایک کے لیے وقت دیا، اللہ کے لیے وقت نہیں دیا۔ اللہ کے بندوں غسل وضو سیکھو۔ آپ یہ نہ کہنا کہ کس مولوی کو لا کر کے بٹھایا تو یہ تو ہمیں غسل وضو کی بات کرتا ہے، ہم تو بہت بڑی بات سننے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا دیکھو میرا کام ڈاکٹر کا ہے، میں آپ کا میزبان نہیں ہوں، میں ڈاکٹر کا کام سے آیا ہوں۔ میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کی پسند کی غذا کھلاتا ہے یا اپنی پسند کی کھلاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی کھلاتا ہے نہ مہمان کی، کیونکہ مہمان نہیں ہوتا، وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے، چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے۔ تو ہم بھی اسی طرح آئے میرے بھائی، نام آپ کے میزبان نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا، آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا، کسی عالم سے چیک کرائیں۔ کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے؟ اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے، علماء آن لائن کلاسز چلا رہے، آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے، غسل بھی سکھا دیں گے، نماز بھی سکھا دیں گے۔ 2 گھنٹے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اپنا دین بہت آسان ہے۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ انہیں ان پہ رحمت فرمائے، یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتی۔ آپ بتائیں جس کی ماں پوری زندگی پاک نہ ہوئی ہو، میں حیا کے پردے میں کہہ دوں، ذرا بتائیں، جب آپ علماء سے پوچھیں، مجھ سے مت پوچھیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، جب آپ کو غسل نہیں آئے گا تو آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہوگا، جب غسل ہی نہیں آئے گا تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو زندگی بھر جو پاک نہ رہا اس کے گھر میں نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ زندگی بھر جس کی ماں پاک نہ ہو سکی اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہوگا؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے، سبحان اللہ، ابو صالح جیسا باپ چاہیے، تب ولی پیدا ہوتا، بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا۔ باپ غیاث الدین چاہیے، ماں ماہ نور چاہیے، تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا حسد سے نکلو، جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے، سازشوں تک پہنچا دیا۔ یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا،
کہ غیبت زنا سے بدترین چیز ہے. زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے. جہاں بیٹھتے ہو شادی میں غیبت، جنازوں میں غیبت، محفلوں میں غیبت، مذہبی محفلوں میں غیبت، مسجدوں میں غیبت. رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے. اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو. پھر غوث پاک فرماتے ہیں، میں عرض کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ خطبات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے، لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا. میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا، حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے الحمدللہ. لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں. توجہ کرنا. غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا. جوانوں سے کہتے ہیں جوانوں تکبر نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ فاسق بناتا ہے اور تکبر کافر بناتا ہے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا. تمہیں بائک ملتی ہے مہنگی والی بائک، اس پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن لیے اور اللہ نے تھوڑا سا حسن دے دیا تو کتنا گھمنڈ کرتے ہو. کسی کو سلام نہیں کرتے، بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کا مذاق اڑاتے ہو. یہ تکبر ہے نا. مال نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، حسن نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، جوانی نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا. غوث پاک فرما رہے تکبر نہ کرنا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا تیبن ہے، اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو. جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں، میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، میں اس کو برباد کر دیتا ہوں. تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے. حسن کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، دولت کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، نیکی کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں. تکبر کا مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں کچھ ہوں. دیکھتے نہیں کوئی آئے تو سلام نہیں کرتے، کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے. ارے شادیوں میں اگر کوئی غریب مالداروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اپنے سفید کپڑے سمیٹنے لگتا ہے. نادان ہو. اللہ اکبر. اپنے سفید کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، یہ وجود مٹی کی غذا بننے والا ہے. اس وجود کو مٹی نے کھانا ہے. میں تو ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر. ایک مرتبہ مولا مشکل کشا ایک خوبصورت پیالے میں شربت پی رہے. مولا علی پاک خاتم الولایت، سید السادات، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، فاتح خیبر، قاسم ولایت، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خوبصورت سے مٹی کے پیالے میں شربت پی رہے ہیں. بزرگوں کی نظر دیکھو، بزرگوں کی فکر دیکھو، بزرگوں کے سوچنے کا انداز دیکھو. میری قوم کے جوانوں، ہمارے مرشد سرکار مولا مشکل کشا نے جب شربت کا پیالہ منہ کے قریب کیا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے. اور اتنے آنسو آئے کہ آنسو کی وجہ سے داڑھی تر ہو گئی. لوگوں نے پوچھا مولا شربت پیتے وقت رونے کا کیا مطلب؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا یہ مٹی کا خوبصورت پیالہ دیکھ کر کے رونا آ گیا. کتنے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے ہیں اور ان مٹی میں ملنے کے بعد اتنے خوبصورت چہروں کی مٹیاں ایک ساتھ ملی ہے، تب کہیں جا کر یہ خوبصورت پیالہ بنا ہے. بھائیو کس گھمنڈ میں ہو؟ اس دولت کے گھمنڈ میں کہ فرعون دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، نمرود دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا. دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر کے تکبر کر رہے ہو، غریبوں کو حقیر جانتے ہو. ارے زکوٰۃ بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو، چندے بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو. ایسے اس سے تو تھا کہ نہ دیتے. کیا دین آپ کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کے غریب بندے آپ کے محتاج ہیں؟ اللہ کے ایسے بھی بندے زمین پہ موجود ہیں کہ وہ بھیک بھی دیتے ہیں اور معذرت کر کے کہتے ہیں اگر تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. چندہ دیتے ہیں، عالم دین سے کہتے ہیں حضرت روزے میں آپ کو مجھے زکوٰۃ میرے پاس لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے آپ آئے، تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کچھ بڑے حقارت سے دیتے. گھمنڈ مت کرو. اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے. اللہ کو مت بھولو. یہاں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے.